گھر پر قیام کیا کرتے تھے محل میں، یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ جب بھی بیان کرے تو یہ بیان کرنا پڑے گا۔ اللہ کا ایک ولی راجا رگھو جی راؤ کے گھر رہتا تھا، اور ایک دو دن نہیں کئی سال قیام کیا۔ نواب، رئیس، بڑے بڑے لوگ بھی آیا کرتے ملنے کے لیے، علماء بھی آتے، سب آتے تھے، اپنی اپنی نیازیں حاصل کرتے، اپنی ضرورتیں۔ لیکن اس زمانے میں ایک خاتون ایسی تھی، ایک عورت، وہ ہندوستان میں اس وقت بھی سماج میں بٹے ہوئے لوگ، اونچ نیچ کے فرق میں بسے ہوئے لوگ موجود۔ میرا کام تو بڑا چھوٹا ہے، میں گٹر صاف کرنے والی، کچرا جھاڑنے والی، لوگ مجھے حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن تمنا ہے ایک دن میں اپنے ہاتھ سے کھانا بناؤں اور بابا تاج کو کھلاؤں۔ کئی دن سے سوچتی رہی، ہمت نہیں ہوئی۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس نے ہمت جٹا کر کے کچھ کھانا بنا لیا، اب بتایا، پوچھا کہ کہاں ہے تاج الدین بابا؟ بتایا گیا کہ راجا رگھو جی راؤ کے گھر اس محل میں قیام فرماتے ہیں۔ پوچھا وہاں کھانا کون کھلاتا ہے؟ کہا ہر جگہ سے کھانا آتا ہے، بابا سب کے کھانے میں سے تھوڑا تھوڑا لے لیتے ہیں دل رکھنے کے لیے۔ تو اس نے سوچا میرا بھی کھانا لے کر کے چلی جاتی ہوں۔ کھانا بنا کر کے لے گئی، محل میں داخل کہاں سے ہو پائے، بڑے لوگ آتے جاتے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد پھر ہمت ٹوٹ گئی۔ اس عورت نے جو کچرا جھاڑنے کا اور گٹر صاف کرنے کا کام کرتی تھی، اپنا بنا ہوا کھانا ایک جھاڑی پر باندھ دیتی ہے۔ کہا میری ہمت نہیں، بابا کو میں جا کر کے کھلاؤں، لوگ کیا سوچیں گے، کیا سمجھیں گے، مجھ کو حقیر سمجھتے ہیں لوگ، کم ذات کی سمجھتے ہیں۔ تو وہ اپنا کھانا نہیں لے جا سکی اندر، لیکن بہرحال دیدار کرنے کے لیے کسی کو روک ٹوک نہیں تھی، سب آ گئے۔ دسترخوان بچھا، تاج الدین بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظروں کو سمجھو، دسترخوان پر نواب، رئیس، علماء، فقہا، بہت سارے لوگ اس دن کھانے لے کر آئے، اپنے اپنے توشے کھولے۔ تاج الاولیاء فرماتے ہیں چلو سب کھانا شروع کرو۔ کھانا شروع کرنے کے بعد آپ ہاتھ نہیں بڑھاتے، اس کے بعد آپ سے کہا جاتا آپ شروع کرو حضرت، اس کے بعد ہم شروع کریں۔ تاج الاولیاء کہتے ہیں آج ہمارا اس دسترخوان پہ کھانے کا من نہیں کر رہا، جاؤ باہر درخت پہ کھانا لٹکا ہوا ہے وہ لے کر کے آ جاؤ۔ باہر درخت پہ کھانا کا توشہ لٹکا ہوا وہ لے کر کے آؤ۔ لوگوں نے کہا باہر درخت پہ کون کھانا باندھ کے جاتا ہے؟ لوگوں نے اصرار کیا حضور ہم بڑے چاہ سے یہ کھانا لے کر کے آئے۔ کہا نہیں میں تو آج وہی کھانا کھاؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد خود اٹھے اور محل سے باہر آئے، درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور درخت کے اوپر جو بندھا ہوا تھا توشہ کھولا، اپنے ہاتھ سے مزے لے کر کے کھاتے رہے۔ جب کھانا مکمل ہوا کئی لوگوں نے اصرار کیا ہمارا بھی کھانا کھا لیں، نہیں اس دن تو اسی کھانے کو آپ نے تناول کیا۔ بعد میں پوچھا لوگوں نے کہ یہ کھانا تھا کس کا، یہ کہاں سے بندھا تھا؟ تو وہ خاتون آگے بڑھ گئی اور کہا اگر میں نہ بتاؤں تو شاید یہ راز راز ہی رہ جائے، میں گٹر کا کام کرنے والی، کچرا جھاڑنے والی عورت، دنیا مجھے کمتر سمجھتی ہے، حقیر سمجھتی ہے، لیکن چاہت تو میری بھی تھی کہ میں اپنے ہاتھ سے بابا کو کھانا کھلاؤں۔ بڑی چاہ سے میں آج کھانا بنا کر کے لائی تھی، لیکن ہمت نہیں بھی، بڑے بڑے رئیسوں کے دسترخوان پر میرا کھانا کیا معنی رکھتا ہے۔ لیکن اللہ والا سچ نگاہ سے دیکھو تو وہ رسول اللہ کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ مدینے کی یاد تازہ کیا تاج الاولیاء نے۔ جانتے ہو یہ وہ سنت عظیمہ تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔